زندگی بسر کر لو جیسے ایک راستے کا مسافر ہوتا۔ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم قبر کے لیے تیاری کر لیں، آخرت کے لیے تیاری۔ ابھی کا دار و مدار چیزوں پر نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ مالدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر ایک بے نمازی ہو تو اس بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ خود ہی بتائیں، اگر کسی گھر کے اندر ساری کی ساری عورتیں بے نمازی ہو تو پھر اس گھر کے اندر برکت کیسی آئے گی؟ ایسی اگر گھر کے اندر بچے بھی نمازی ہو، مرد حضرات بھی نمازی ہو تو اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ پھر لوگ سارے کے سارے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کبھی علماء کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دم تعویذ کروا دو، گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو برکت تو آتی ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے۔ اب جس گھر کے اندر برکت نہ ہو تو برکت کیسے آئے گی؟ دنیا میں انسان جتنی امیدیں باندھ لیتے ہیں، جتنے اچھے کاروبار کرتے ہیں، خوبصورت مکان بناتے ہیں، بالآخر اسے دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کر لو جیسے ایک راستے کا مسافر ہوتا ہے۔ تو ہم سارے کے سارے دنیا کے اندر مسافر ہو کر کے آئے ہیں۔ یہاں ہمیں دنیا کے اندر مستقل طور پر رہنا نہیں ہے، نہ دنیا کسی کے لیے بنی ہے، نہ دنیا کے لیے کوئی بنا ہوا ہے، بلکہ دنیا کے اندر انسان کا رہنا مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو یہاں گزار کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ تو رخصت ہونے سے پہلے انسان ایسے اعمال کر لے کہ انسان اور اللہ پاک کو اس سے راضی کر لے، اس کی آخرت بن جائے گی اور اس کے قبر کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو عالم برزخ کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور عالم برزخ میں یعنی قبر کے اندر خواہ اس نے کتنے وقت رہنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب اگر اس آدمی نے دنیا کے اندر اچھی زندگی بسر کی ہو، اچھی زندگی گزاری ہو تو قبر کے اندر یہ انسان خوش ہوگا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر بری زندگی گزاری ہو، اللہ کو ناراض کیا ہو، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ناراض کیا ہو، اللہ اور اس کے احکام، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس نے زندگی بسر نہ کیا ہو، تو یہ انسان موت کے وقت بھی پریشان، قبر کے اندر بھی پریشان ہوگا، اور قبر سے اٹھنا بھی اس کا پریشانی کے عالم میں ہو۔ دوسری بات ہے کہ دنیا میں جو ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، تو دنیا کے اندر زندگی کس لیے ملی ہے؟ یہ دنیا کے اندر زندگی ملی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، موت کے لیے تیاری کرنے کے لیے۔ تو یہ نہیں کہ ہم یہاں پر اچھے مکان بنا لیں، اچھی طریقے سے ہم کاروبار کو چلا لیں، بلکہ ہمیں دنیا کے اندر قبر کے لیے تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم قبر کے لیے تیاری کر لیں، آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اچھی زندگی یہاں پر بسر کر لی اور قبر اور موت کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کر لی تو ہم یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار چیزوں پر نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ مالدار ہے، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہے، کارخانے زیادہ ہے، تو اس چیزوں کے اندر کامیابی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے، نیک کاموں کے اوپر ہے۔ تو آدمی جتنا نیک اعمال کرے گا، انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے اور اس کے لیے اعمال کرنے کے لیے توفیق نصیب فرما دے، آمین۔